آج کا ہمارا سیشن ہوگا ویب ڈیولپمنٹ پہ. میں عبدالہادی ایاز، 6 سیمسٹر BCSE. اس سیشن میں ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں ہم ویب ڈیولپر کے بینیفٹس، فرنٹ اینڈ، بیک اینڈ اور فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کو، CSS کو، CMS کو اور ورڈ پریس ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں ویب ڈیولپر کے فوائد. ٹھیک ہے. سب سے اس کے وجہ سے بہت سے فائدے ہیں، لیکن جو مجھے اچھے لگے اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری کہیں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. دنیا کو ہمیشہ ویب سائٹس کی، ویب ایپس کی ضرورت پڑے گی. اگر ہم اپنے آس پاس سکولز دیکھ لیں، کالجز، یونیورسٹیز، کیفیز، فاسٹ فوڈ کارنرز، جو بھی دیکھ لیں، ہر ایک کو ویب سائٹ کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سکھا سکے. انٹرنیٹ پہ اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ آپ وہاں سے خود بھی سیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز جو مجھے خود بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ آپ خود کے لیے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم میں سائڈ پروجیکٹس لے کے آپ اس سے اچھی خاصی کمائی حاصل کر سکتے ہیں. آگے ہم ڈسکس کرنے چاہتے ہیں ٹائپس آف ویب ڈیولپرس. ہمارے پاس 3 قسم کے ویب ڈیولپرس ہوتے ہیں، ایک فرنٹ اینڈ، ایک بیک اینڈ اور ایک فل اسٹیک. فرنٹ اینڈ وہ ڈیولپر ہوتا ہے جو کہ HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ، CSS یا پھر جاوا اسکرپٹ کے فریم ورکس جس طرح کے ریئیکٹ، ویو، ڈوم اینڈ سون، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ فرنٹ اینڈ ڈیولپر ڈیل کرتا ہے. آگے ہے بیک اینڈ ڈیولپر. بیک اینڈ ڈیولپر از سم ون ہو ورکس with server, database, REST APIs, web services and so on. بیک اینڈ ڈیولپر کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ کسی پروگرامنگ لینگویج کو سلیکٹ کر کے اس میں سے وہ ڈیولپمنٹ کرے. وہیں ڈیٹا بیسز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور پھر فل اسٹیک وہ ہوتا ہے جو کہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں ٹیکنالوجیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ڈسکس کریں گے وہ صرف آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ پاتھس اویلیبل ہیں آپ کے لیے ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں، اور آپ اس میں سے چوز کریں جہاں مرضی آپ اس میں سے چاہیں کوئی سا بھی پاتھ سلیکٹ کر. بیسک ٹولز تو وہی ایک کمپیوٹر جس میں OS ہو، ٹیکسٹ ایڈیٹر، VS کوڈ بھی چلے گا، سبلائم بھی چلے گا. ایڈوب ڈریم ویور اسپیسیفکلی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بنا ہے. اس کے علاوہ ایٹم بھی آپ یوز کر سکتے. ہادی کائنڈلی آپ ان میوٹ کیجیے گا. آواز آ رہی ہے؟ جی اب آڈیبل ہیں آپ. اچھا، میرا خیال سے مائک نکل گیا تھا. میں کہاں پہ تھا؟ بیسک ٹولز یا ٹیکسٹ اچھا ایڈیٹرس پہ ٹیکسٹ تھے آپ. ایڈیٹر. جی اچھا ٹھیک ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر میں VS کوڈ ہے، سبلائم ہے، ایڈوب ڈریم ویور اور ایٹم. ایڈوب ڈریم ویور اسپیسیفکلی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اس سے آپ ویب سائٹ ایزیلی بنا سکتے ہیں، جسٹ لائک ڈریگ اینڈ ڈراپ. پھر آپ کو ایک اچھے براؤزر کی ضرورت ہے اور ڈیزائن سافٹ ویئر کی. اب اس پوائنٹ پہ آپ لوگ کہیں گے کہ ایک ڈیولپر کو ڈیزائن سافٹ ویئر کی بھلا کیا ضرورت؟ تو ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کو ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ کچھ اس طرح سے کہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ کو اس طرح کی PSD فائل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ PSD فائل آپ ہمیں HTML CSS میں کنورٹ کر دیں جو کہ رسپانسو بھی ہو. ویب کے لیے آپ کو الگ سے فائل دی جائے گی، موبائل کے لیے الگ سے. یا پھر آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بینر ہے اور یہ بینر آپ ہمارے لیے HTML CSS میں کنورٹ کر لیں. تو اس جگہ پہ آپ کو شاید کسی ڈیزائن سافٹ ویئر کی ضرورت پڑ جائے.
آگے ہم جاتے ہیں HTML CSS کا تو آلموسٹ سب کو ہی پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کو آنا چاہیے HTML5 کا بیس پیج سٹرکچر, اور اس کو بیسک CSS سٹائلنگ آنی چاہیے, جس طرح کے کلرز, فونٹس, اسپیسنگز ود مارجنز اینڈ پیڈنگز اور پوزیشننگ وغیرہ. اس کو الائنمنٹ کا پتہ ہو. پہلے فلورس کو یوز کیا جاتا تھا الائنمنٹ کے لیے, لیکن آج کل فلیک باکسز اور CSS گریڈ کو یوز کیا جاتا ہے. ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کو ٹرانزیشنز اور اینیمیشنز کا پتہ ہو, اور اس کو میڈیا کویریز اور رسپانسو ڈیزائن, جس کو موبائل فرینڈلی ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے, تو وہ بھی اس کو پتہ ہو. اس کی ایگزامپلز میں دیتا چلوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ چیف کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ یا پھر کسی بڑی اسکرین پہ دیکھیں تو یہ ہمیں اس طرح نظر آئے گی. اگر ہم اس کو موبائل پہ دیکھنا چاہیں تو بھی ہمیں یہ سیم ٹو سیم اسی طرح نظر آئے گی. ہر چیز بالکل چھوٹی ہوگی, ہم کو دیکھنے کے لیے زوم کرنا پڑے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے اگر ہم KFC کی ویب سائٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو کہ رسپانسو ہے, ہر ایک اسکرین کو اچھے سے رسپونڈ کرتی ہے. اگر ہم سائز چھوٹا بھی کر لیں, ٹھیک ہے, ہر چیز چینج ہو جاتی ہے with respect to اسکرین سائز. دس از وٹ وی کال رسپانسونیس. تو ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کو موبائل فرینڈلی ویب سائٹس کس طرح بنانی جائے اس کو آنا چاہیے. آگے ہم ڈسکس کریں گے سیس. آپ میں سے کسی نے سیس ورڈ پہلے سنا ہے؟ ٹھیک ہے, میں سوچ رہا تھا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو میں ایگزامپل چھوڑ دیتا ہوں, لیکن نہیں پتہ تو ایگزامپل دے دیتے ہیں. سیس از بیسیکلی اے CSS پری پروسیسر جو کہ آپ کو کچھ ایڈیشنل فنکشنلٹیز دیتا ہے, جس طرح کے ویریبلز, فنکشنز اور نیسٹنگ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا ہوپ فلی. لیٹ سپوز آپ نے اپنی ویب سائٹ میں یہ کلر یوز کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے CSS میں. آپ کا CSS کوڈ ہے about 1000 لائنز, اور آپ نے یہ کلر تقریباً 50-60 بار یوز کیا ہے مختلف چیزوں کے لیے کہ مجھے اس چیز کے لیے یہ کلر چاہیے, ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز آپ کا ہفتے بعد دل بن جائے کہ بھئی مجھے یہ کلر نہیں پسند, مجھے کوئی اور کلر چاہیے. تو پھر آپ اپنے CSS میں جا کے 50-60 جتنی بھی جگہوں پہ آپ نے یہ کلر یوز کیا ہر ایک کو ریپلیس کریں گے. یہ وہ کیس ہوگا جب آپ CSS یوز کریں گے. اگر آپ CSS کی بجائے سیس یوز کریں تو اس میں آپ ایک ویریبل ڈیفائن کر لیں اور اس کو یہ کلر اسائن کر لیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جہاں جہاں یہ کلر یوز کرنا ہو آپ وہ ویریبل, اس ویریبل کا ریفرنس دے دیں کہ یہ پرائمری کلر یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب جتنا بھی آپ آگے اگر 100 مرتبہ یوز کر لے, 200 مرتبہ یوز کر لے, ٹھیک ہے, اگر آپ ہر دن بھی یہ کلر چینج کرنا چاہو بس صرف آ کے ٹاپ پہ اس کلر کو چینج کر لو, باقی جتنی بھی جگہوں میں آپ نے یہ کلر یوز کیا ہوگا وہاں پہ خود بخود اپڈیٹ ہو جائے گا. تو یہ سیس کا ایک بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ اس میں فنکشنز بھی ہوتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, نیسٹنگز بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اگر سیس کے ویب سائٹ میں جا کے اس کی ڈاکیومنٹیشن تھوڑی سی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل ایزی ٹو لرن ہے, اس میں کوئی کمپلیکسٹیز نہیں ہے. ہوپ سو آپ کو ایگزامپل سے سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہم جاتے ہیں CSS فریم ورکس کی طرف, ٹھیک ہے. آپ نے فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننا ہے تو آپ نے ان فریم ورکس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے اس پہ کمانڈ حاصل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی فریم ورک ہے لیکن یہ آج کل زیادہ پاپولر ہے تو میں نے یہاں مینشن کر دی ہے.
بوٹ اسٹریپ سب سے زیادہ پاپولر میٹیریلائز جو کہ یو آئی یو ایکس ڈیزائنس کے لیے اکثر یوز کیا جاتا ہے، اور ٹیل وینڈ آج کل بڑا ٹرینڈ میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک سا فریم ورک سیکھ لیں تو باقی دو فریم ورکس سیکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، بس صرف ڈاکیومنٹیشن میں جا کے آپ کلاسز دیکھ لیں، صرف کلاسز کا ڈفرینس ہوگا، اتنا میجر ڈفرینس نہیں ہوتا۔ لیکن ٹیل وینڈ کو لازمی دیکھیں، یہ بڑے مزے کی چیز ہے۔ بوٹ اسٹریپ اور ان دونوں سے مجھے یہ کافی ایزی لگا۔ آگے جاتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی طرف۔ ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کے لیے جاوا اسکرپٹ کا آنا کافی ضروری ہے۔ بیسک جاوا اسکرپٹ کا کوئی کسی فریم ورک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو وینیلا جاوا اسکرپٹ بھی کہتے ہیں، وہ آپ سیکھ لیں، جس میں سمپل اریز، فنکشنز، کنڈیشنلز اور لوپس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج سی پلس پلس پی ایچ پی کوئی سی بھی آتی ہے تو جاوا اسکرپٹ سیکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب کچھ سارا کنسیپٹ وہی ہے، بس صرف آپ نے سینٹیکس سیکھنا ہے جاوا اسکرپٹ کا۔ اس کے علاوہ آپ ڈوم کو سیکھیں، ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل، ڈوم کے ساتھ کھیلنا سیکھیں۔ جیسن جاوا اسکرپٹ آبجیکٹ نوٹیشن، یہ بیسیکلی اسٹور کرتا ہے ڈیٹا کو، اور ڈیٹا کو اسٹور نہیں، یہ جب آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر جب بیک اینڈ پہ کسی اے پی آئی یا ریسٹفل اے پی آئی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہے تو وہ جیسن کے تھرو کرے گا۔ آلموسٹ 95% آف دی ٹائم ہم جیسن یوز کرتے ہیں اے پی آئیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک ڈیولپر کو ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کا پتہ ہو، فیچ، گیٹ، پوسٹ، پٹ، ڈیلیٹ، ان سب کے بارے میں اس کو اندازہ ہو کہ کون سی ریکویسٹ کب یوز کرنی ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ اچھا، ان بیسک چیزوں کے علاوہ جو چیز ایک ویب ڈیولپر کو سیکھنی چاہیے اس میں ہے براؤزر ڈیولپر ٹولز، ٹھیک ہے، جیسے کہ کنسول، نیٹ ورک اپلیکیشن۔ تو ایک ڈیولپر کو آنا چاہیے کہ کنسول کو کس طرح یوز کیا جائے، اس میں ایررز کس طرح نکالے جائیں، نیٹ ورک ٹیب کا استعمال کس طرح کیا جائے، اور اس طرح باقی جتنے بھی ٹیبس۔ اگر آپ کے ویب سائٹ میں کوئی ایرر ہو جاوا اسکرپٹ کا تو کنسول آپ کو بتا دیتا ہے کہ، یا پھر آپ کے اس میں کوئی فائل مسنگ ہو، کوئی فائل، کسی فائل کا ریفرنس آپ نے دیا ہوا ہو اور وہ فائل مسنگ ہو، آپ نے اپلوڈ نہیں کی ہو، تو کنسول آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں فائل آپ کی مسنگ ہے، آپ اس کو چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ ایڈیٹر ایکسٹینشنز اور ہیلپرز کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لینٹنگ ایک ٹول ہے جو کہ آپ کو ایررز نکال کے دیتا ہے آپ کے کوڈ میں سے۔ لائیو سرور کے بارے میں آپ جس طرح ایڈوب ڈریم ویور ہے وہ لائیو سرور ایڈیٹر ہے، ٹھیک ہے، جو موڈیفیکیشنز آپ یہاں پہ کرتے ہو وہ ایٹ دی سیم ٹائم وہاں پہ چینجز ہو جاتی ہیں، مطلب آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کافی ایزی بن جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سنیپٹس جو کہ ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ آسان بناتی ہے، اس کی ایگزامپل بھی میں دے دیتا ہوں۔ کسی کو پتہ ہے سنیپٹس کا؟ یس نو؟ ٹھیک ہے، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں، میں نے پہلے سے کھول کے رکھی ہے ان کیس اگر ضرورت پڑے تو۔ اچھا، یہ بوٹ اسٹریپ 4 کے سنیپٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہوں اور میں نے بوٹ اسٹریپ 4 میں ویب سائٹ بنانی ہے، اور ویب سائٹ کے اندر مجھے ضرورت پڑ گئی ایک فارم کی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ آؤں گا، فارمز میں سلیکٹ کروں گا، دیکھوں گا مجھے کون سا فارم پسند آیا، یہ والا زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر سپوز اس پہ کلک کریں، یہ تو لوڈ ہی نہیں ہوا، کوئی اور دیکھ لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز یہ فارم، ہاں یہ فارم ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے پسند آ گیا، بس میں یہاں سے ویو کوڈ کروں گا
اور یہ کاپی اور اپنے کوڈ میں پیسٹ اینڈ آپ کا فارم بن گیا. باقی بیک اینڈ ڈیولپر کا کام ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ سنیپٹس جو آپ کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں. اس طرح بہت سارے ہیں. آپ اگر یہاں پہ دیکھ لیں تو الرٹ, ایکورڈین, ڈراپ ڈاؤن, سائن اپس, میڈیا آبجیکٹس, نیو بارز, پیجنیشنز, ہر ایک کے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. یہ تو ایک یہ ویب سائٹ ہے, اور بھی بہت زیادہ ہے. آپ سرچ کر لیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی ویب سائٹ جس سے آپ سنیپٹس کاپی کر سکتے ہیں. اس طرح جو ایڈیٹرز ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بنے ہوں, جس طرح کہ میں نے کہا کہ ایٹم ہے یا پھر ایڈوب ڈریم ویور ہے, تو اس میں بھی بلٹ ان سنیپٹس ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کے کام کو کافی آسان بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ ورژن کنٹرول, کیونکہ گیٹ اور گٹ ہب, ان چیزوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کے کام میں کافی آسانی پیدا کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ تو سیکھ لی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ ویب سائٹ بنا لیا. اب آپ چاہتے ہو کہ میں وصال.com پہ یا سفیولہ.com یا عبدالہادی.com پہ جا کے اپنا ویب سائٹ میں اپلوڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی آپ کو آنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو ہوسٹنگ کے بارے میں جاننا ہوگا, ڈی این ایس کے بارے میں, سی پینل کے بیسکس سیکھنے ہوں گے آپ کو. یہ پہلی 3 چیزیں تو لازمی ہیں ڈپلوائمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بیسک فرنٹ اینڈ ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں میں, فل اسٹیک کی نہیں. اس میں ڈیٹا بیس ہم فی الحال انکلوڈ نہیں کر رہے. ایف ٹی پی ایس ایف ٹی پی کا پتہ ہو, ای میل ہوسٹنگ اور ایس ایس ایل سرٹیفکیٹس کا. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہو تو آپ ایک اچھے فرنٹ اینڈ ڈیولپر بن گئے. ہم اگر یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو اس میں سے یہ تھا کہ ایک بیسک فرنٹ اینڈ ڈیولپر کو HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ آنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی CSS کا فریم ورک اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ریسپانسو لے آؤٹس بنانے آنے چاہیے. وہ PSD کو HTML یا CSS میں کنورٹ کر سکیں. ڈوم کے ساتھ کھیلنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے, APIs کے ساتھ کنیکٹ کرنا جانتا ہوں, گیٹ ہب یوز کرنا جانتا ہوں, اور ویب سائٹ کو ڈپلوائے اور مینیج کرنا جانتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں آپ نے سیکھ لی. یو آر ریڈی ٹو اپلائی فار جابس اور فار فری لانسنگ. آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اس پوزیشن پہ. آگے ہم جاتے ہیں بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف. بیک اینڈ ڈیولپر از اے پرسن ہو ڈیلز ود ڈیٹا ماڈلنگ اینڈ HTTP ریکویسٹ اینڈ رسپانسز اینڈ ڈیٹا بیسز ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بیک اینڈ ڈیولپر بننا ہے تو آپ کو ایک سرور سائڈ لینگویج سیکھنی ہوگی. ویسے تو سرور سائڈ بہت ساری لینگویجز ہے, لیکن یہ میں نے کچھ 5 مینشن کی ہے, جس میں سے PHP, Python, C#, Ruby اور جاوا اسکرپٹ ہے. اس میں سے آپ کوئی سی ایک لینگویج لے کے اس کو سیکھ کے آگے جائیں گے, اور کوئی سا فریم ورک آپ اس لینگویج کے اکارڈنگ سلیکٹ کر کے آگے جا کے اس پہ آپ کمانڈ حاصل کریں گے اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے. اب اگر آپ نے سرور سائڈ لینگویج سیکھ لی تو اب کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی فریم ورک میں کام کریں. ٹھیک ہے, فریم ورک کے فائدے کیا ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس. تو اس کی ایگزامپل بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے CSS سیکھ لیا اور آپ کو بوٹ اسٹریپ کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے بوٹ اسٹریپ سے ہیلپ لے کے ویب سائٹ نہیں بنانی, میں اپنے CSS کے ساتھ بناؤں گا. تو شاید آپ کو 2-3 دن لگ جائے ویب سائٹ بنانے میں, جو کہ آپ بوٹ اسٹریپ کے تھرو 1 دن میں بنا سکتے ہیں. سیم از دی کیس ہیئر وتھ سرور سائڈ فریم ورکس. آپ کی ڈیولپمنٹ میں یہ آسانی پیدا کرتی ہے. اگر آپ نے PHP سیکھی ہے تو آپ لاراویل, کوڈ اگنائٹر, سلیم یا اور بھی فریم ورکس ہیں, ان میں آپ کام کر سکتے ہیں.
اگر آپ نے پائتھن سیکھی ہے تو آپ جینگو یا فلاسک یا اور بھی ہے ایک دو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں. سی شارپ آپ نے سیکھی ہے تو اے ایس پی ڈاٹ نیٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں. سی شارپ اور اے ایس پی ڈاٹ نیٹ یہ دونوں مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں. سیم ود جاوا اسکرپٹ اینڈ روبی. ہاں جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا کا آل راؤنڈر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو فرنٹ اینڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیک اینڈ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ بے شک پی ایچ پی پائتھن سی شارپ کوئی بھی نہ سیکھیں, آپ صرف جاوا اسکرپٹ سیکھ لیں, آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ. لیکن یہاں پہ جاوا اسکرپٹ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی. یہاں پہ آپ کو نوٹ جی ایس ریگر یا ایکسپریس یا ارڈینو اس میں کام کرنا ہوگا جو کہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے. اب یہاں پہ جو بیک اینڈ ڈیولپر ہوتا ہے اس کا کام ہی ڈیٹا بیس کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی سا ڈیٹا بیس لے کے اس پہ کام کرنا ہو, آپ بہتر تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک لینگویج سے یا ہر ایک فریم ورک سے گو تھرو ہو لیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو بہتر لگے اس میں آپ کام کر لیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. تو سیم ود ڈیٹا بیسز آپ بہتر ہے کہ آپ سب سے گو تھرو ہو لیں جس میں آپ کو کام کرنا آسان ہو, آپ اس کو آگے لے کے چل لیں. اچھا, فل اسٹیک ہم نے پہلے فرنٹ اینڈ ڈسکس کیا, پھر بیک اینڈ. اب فل اسٹیک کی طرف آ جائیں تو فل اسٹیک ڈیولپر کو اگر کہا جائے کہ آپ فرنٹ اینڈ میں یہ چیز بناؤ یا آپ سرور سائڈ کوئی یہ پروگرامنگ کرو تو وہ بالکل کمفرٹیبلی کر سکے, اس کو کوئی مشکل نہ ہو وہ کرنے میں. ٹھیک ہے, فل اسٹیک کو ایک سرور سائڈ ٹیکنالوجی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیٹا بیس اس کے ساتھ ورک کرنا جانتا ہوں, اے پی آئی کس طرح کریٹ ہوتی ہے اس کو پتہ ہو, ایچ ٹی ٹی پی کا پتہ ہو, ٹرمینل کا پتہ ہو, اور اس کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی پتہ ہو کہ فل اسٹیک پروجیکٹ کو کس طرح ڈپلوئی کیا جاتا ہے. فرنٹ اینڈ پروجیکٹ ڈپلائمنٹ اور فل اسٹیک پروجیکٹ ڈپلائمنٹ اس میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. بس فرنٹ اینڈ میں آپ کے پاس آپ ڈیٹا بیس یوز نہیں کرتے اور فل اسٹیک میں آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹا بیس بھی سیٹ اپ کرنا. اچھا, آگے ہم پے کی بات کر لیتے ہیں. اٹ از ویب ڈیولپمنٹ از among one of the high paying jobs according to Glassdoor. ایک ویب ڈیولپر کی ایوریج سیلری جو ہے وہ 80 to 90K تک جاتی ہیں ایئرلی. اگر آپ ساتھ میں فری لانسنگ یا سائڈ پروجیکٹس پہ بھی کام کریں تو آپ آرام سے ملینز کروس کر سکتے ہیں. باقی خیالی پلوں کے لیے اس وقت کے لیے. اچھا, لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ اگر کسی فیلڈ میں پیسوں کے لیے جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ اس فیلڈ میں لیٹ سپوز اب مجھے مشین لرننگ یا اے آئی میں انٹرسٹ نہیں ہے اور میں اس فیلڈ میں جاؤں صرف اس لیے کہ ان کی پے ہائی ہے, تو مجھے وہاں پہ کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا مجھے ویب ڈیولپمنٹ میں آئے گا. تو آف کورس میں ویب ڈیولپمنٹ کو ہی سلیکٹ کر کے اپنا کیریئر آگے لے کے جاؤں گا اگر مجھے ویب ڈیولپمنٹ پسند ہے تو. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹمز کی طرف. کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہمیں آسانی دیتی ہے کہ ہم کوڈ کو ٹچ کیے بنا کوئی موڈیفیکیشنز کر سکے ویب سائٹ میں, یا کوئی چیز یا کنٹینٹ ایڈ یا چینج کر سکے وداؤٹ ٹچنگ دی کوڈ. ٹھیک ہے, اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کہا جاتا ہے. اس میں ورڈ پریس, ڈروپل, جملہ اور میجنٹو شامل ہے. یہ چھوٹے بزنسز اگر ہوں تو ان کے لیے بہتر ہے. اکثر لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ نہیں جانتے, نان ڈیولپرس ہوتے ہیں. جس طرح کے ایک فاسٹ فوڈ کمپنی ہو گئی چھوٹی سی, ایک شاپ ہے ان کا, اور وہ اپنے لیے ایک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہوں, تو ان کو ورڈ پریس یا ڈروپل یا جملہ جو بھی ہو ان کو ان میں ویب سائٹ بنانا آسان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ
اس میں ان کو کوڈنگ کیے بنا بس ایک دو ٹیوٹوریلز اگر دیکھ لیے تو ان کی ہیلپ سے آرام سے ویب سائٹ بنا لیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اس میں ہزاروں پلگنز اور ایڈ آنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈیشنل فنکشنلٹیز دیتے ہیں سی ایم ایس میں. ڈیولپمنٹ آپ کی فاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن سی ایم ایس کے کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لمیٹیشنز ہم تھوڑا آگے ڈسکس کریں گے. بات کر لیتے ہیں ورڈ پریس کی. ورڈ پریس از موسٹلی یوزڈ ان اسمال بزنس ورلڈ. ٹھیک ہے, آلموسٹ 50% ویب سائٹس دنیا میں جو ہیں وہ ورڈ پریس پہ کام کرتی ہے. ورڈ پریس ایک اوپن سورس فریم ورک ہے جو کہ پی ایچ پی پہ ہی بنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ویب سائٹس کافی جلدی بنا لیتے ہو, بہت جلدی, مطلب گھنٹے کے اندر اندر آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہو. اس میں بیسک ویب سائٹ اگر آپ کلائنٹ کے لیے بنا رہے ہو تو یہ آپ یوز کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, کلائنٹ کے پاس فل کنٹرول ہوتا ہے. آپ کلائنٹ کو بول دیتے ہو بھائی یہ لو آپ کا یوزر نیم, یہ لو آپ کا پاسورڈ, آپ جانو, آپ کا کام جانو, آپ کی ویب سائٹ بن گئی. ٹھیک ہے, اس میں ہزاروں پلگنز اور ایڈ آنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈیشنل فنکشنلٹی دے سکیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے سمپل ورڈ پریس انسٹال کر لیا تو اس میں آپ کے پاس ای کامرس کی فنکشنلٹی نہیں ہوگی, لیکن وہاں پہ ایک پلگن آپ کے پاس اویلیبل ہے جس کو وو کامرس کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ یوز کریں تو آپ اپنے سمپل ویب سائٹ کو ای کامرس ویب سائٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیل کرنا یا وہاں پہ پروڈکٹس کے لیے کالمز وغیرہ جو بھی کام ہو وہ یہ خود کرے گا, وہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے, وہ ورڈ پریس خود ہی کرے گا. ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ کو کوئی لاگ ان فارم چاہیے تو یا کوئی سا بھی فارم چاہیے تو وہاں پہ پلگنس ہیں, گریویٹی فارم یا کانٹیکٹ فارم, اس طرح کے پلگنس ہیں. ان کی مدد سے آپ کوئی سا بھی فارم آرام سے بنا سکتے ہو. اس کے علاوہ اس میں کسٹم تھیمز اور پلگنس بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اس کی کمیونٹی سپورٹ بھی کافی اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سی ایم ایس. لیکن سی ایم ایس کے یا پھر ورڈ پریس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری پلگنس کی ضرورت ہوگی ایڈیشنل فیچرز ایڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر پلگنس فری بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پیڈ بھی ہوتی ہے. آپ ان کو ایئرلی یا منتھلی پے کریں گے تو آپ وہ پلگنس یوز کر سکتے ہیں. پیمنٹ آپ کی رک گئی, پلگن کام کرنا چھوڑ دے گی. اور زیادہ پلگنس استعمال کرنے کے یہ نقصان ہے کہ اس سے آپ کی جو پیج کی سپیڈ ہے, ویب سائٹ کی سپیڈ ہے, وہ کافی سلو ہو جائے گی. اگر جیسے کوئی ویب سائٹ 3 سیکنڈز میں لوڈ ہوتی ہے تو ورڈ پریس والی جس میں آپ کے پاس پلگن زیادہ ہو وہ 10 15 20 سیکنڈز بھی لے سکتی ہے لوڈ ہونے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پلگنز بڑھتے جاتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ میں انوانٹیڈ کوڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کوئی پلگن ہے اس میں کافی فیچرز ہیں, 10 فیچرز ہیں. ٹھیک ہے, کسی پلگن میں مجھے صرف ایک فیچر چاہیے, وہ میں نے یوز کر لیا. باقی 9 فیچرز کا کوڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ ضائع ہے, فالتو, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جتنے پلگنز آپ بڑھاتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کا ویب سائٹ سلو ہوتا جائے گا. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہر پلگن دوسرے پلگن کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. مطلب زیادہ تر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ کیس بھی آ جاتا ہے کہ کوئی تھیم یا کوئی پلگن آپ کے دوسرے تھیم یا پلگن کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے بنا آپ کو نوٹس دیے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ویب سائٹ ولنریبلٹی, کہ ورڈ پریس تو کہتا ہے کہ بھائی ہم سیکیور ہیں, ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے کوئی ولنریبلٹی نہیں ہے, ان کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورڈ پریس کی طرف سے. لیکن آپ نے جو ایڈیشنل پلگنز انسٹال کیے ہیں ان کی طرف سے تو ہو سکتے ہیں نا. آپ نے
15-20 پلگنس جتنے بھی انسٹال کیے ہیں کوئی نہ کوئی ایک تو کسی نہ کسی اپڈیٹ میں ولنریبل بن سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پھر خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے وٹ ناؤ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے, اسپیئر ٹائم آپ کے پاس ہو تو یہ باقی ٹیکنالوجیز آپ اس میں سیکھ لیں. کریٹ اے لرننگ پاتھ بیسڈ آن وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. فنڈامنٹل سیکھ لیں آپ, ٹیوٹوریلس دیکھیں, کورسز دیکھیں, بکس پڑھیں. آپ کو کافی چیزیں اس میں سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ کچھ ویب سائٹس ہیں, چیلنجنگ ویب سائٹس, کوڈ واس اور کولڈر بائٹس. اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ لی اور آپ کہتے ہو کہ بھائی میں خود کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز میں نے کتنی سیکھی ہے, تو آپ ان میں سے کسی میں بھی چلے جائے. کوڈ وارس میرا خیال میں فری ہے, یا کولڈر بائٹ کوئی فری ہے, اس میں ایک پیڈ ہے. اس میں چیلنجز ہوں گے, وہ آپ دیکھ لیں. چیلنجز آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں, دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہے. یہ صرف ویب ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نے سی لینگویج میں, سی پلس پلس میں, پائتھن میں, جاوا میں, کسی بھی لینگویج میں آپ کو کوئی اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ ان کے ویب سائٹس میں جا سکتے ہیں. یہ میں نے کھولی بھی ہوئی آلریڈی. دس سی پلس پلس, ڈارٹ, سی شارپ, گو, روبی, لوا, پی ایچ پی, ٹائپ اسکرپٹ, ایس کیو ایل, جس میں بھی آپ کو ٹاسکس یا چیلنجز فیس کر سکتے ہیں. بسم اللہ. اچھا, اب آپ نے فرنٹ اینڈ بھی سیکھ لی, یا پھر آپ نے بیک اینڈ سیکھ لی, یا پھر آپ فل اسٹیک ہیں, تو سب سے پہلے تو سوری میں تھوڑا غلط چلا گیا. ہاں, یہاں سے کنٹینیو کرنا تھا کہ آپ ٹیوٹوریل سے سیکھیں, کورسز سے سیکھیں, اور بکس وغیرہ جہاں سے سیکھنا ہے وہاں سے آپ کو سیکھنے کو چیزیں مل جائے گی. یہاں پہ آپ چیلنجز کر سکتے ہو, ٹاسک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر کوئی ٹیوٹوریل دیکھیں تو بی شور کہ اس ٹیوٹوریل کی مدد سے آپ اپنے خود کے پروجیکٹس بنا سکیں. بے شک آپ ٹیوٹوریل دیکھ کے بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن وٹ ایور یو کریٹ should look good on all screen sizes. آپ اگر فرنٹ اینڈ پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جو بھی کریٹ کریں ہر اسکرین سائز پہ وہ اچھے سے ویزیبل ہو. اور بے شک آپ اگر ٹیوٹوریل دیکھ کے بھی کوئی چیز کریٹ کر لیتے ہیں نا, تو اینڈ میں بندے کو تھوڑی خوشی سی ملتی ہے وہ چیز دیکھ کے کہ یس آئی ڈیڈ اٹ. پروجیکٹس آپ خود کے بنائیں, پورٹ فولیو کریٹ کریں, جاب کے لیے اپلائی کریں, فری لانسنگ کریں, اور نیو ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ تھوڑا اپڈیٹڈ رہیں. آؤٹ ڈیٹڈ نہ رہ جائے کہیں آپ. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آئی ایم اوپن ٹو Q&A session. Any questions from anyone? ہاں بھائی, تم پھر اپنی گٹ ہب وہ چھوڑ دے تو ہم یا پروفائل لنک تو ہم اسے ہیلپ لے سکیں گے. میں گٹ ہب کی بات کر رہی ہوں میری. جی جی جی. اچھا یار, میں نے گٹ ہب پہ اتنا کچھ تو نہیں ڈالا, لیکن اگر میں اپنا اپنی چیزیں آپ کو, یہ بہت ساری ہے لیکن گٹ ہب پہ شیئر کرنے کے لائق نہیں ہے, تو اسی لیے خیر میں لنک مطلب لنک میں شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ کچھ نہیں پڑا اتنا. عبدالہادی ایاز میرا گٹ ہب ہے. کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ اپنے پروجیکٹس کو اپلوڈ کریں تو ہمیں ہیلپ مل سکے. جی ضرور, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پروجیکٹس اپلوڈ کر دوں. ٹھیک ہے, میں سلائڈس بھی شیئر کر لوں گا آپ کے ساتھ. قاسم واٹس ایپ پہ آپ آپ مجھے فائیور ریڈی پہ کر کام دیجیے کر گا. دیں گے. یار فائیور کا تو آپ کو راجا یا ایشی یا پھر اور کوئی ہے, وہ آپ کو مجھ سے زیادہ ایکسپلین کر دے گا. کیوں راجا؟
ویل عمر، ایک جنرل پرسپیکٹیو یہی ہے کہ بینگ اے ویب ڈیولپر اگر آپ ہیں تو مطلب آپ کی جو ٹرانزیشن ہے مطلب آپ کراس پلیٹ فارم ڈیولپ پھر کر سکتے ہیں، بی ایٹ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز یا موبائل اپلیکیشنز کی طرف ٹرانزیشن ایزی ہوتی ہے. تو جتنا آپ کا وائڈر پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور اسی حساب سے پھر یعنی فری لانسنگ کی جابز آپ اویل کر سکتے ہو. ان جنرل یہی ہے. باقی آپ لوگوں کے کچھ کوشچنز ہیں تو کیجئے گا، اور واقعی اٹس شیور کہ ہونے بھی چاہیے، تو کائنڈلی جسٹ اسپیک اٹ اپ. فوکس جو ہے فار بگنرز وہ HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ پہ ہوتا ہے. تو SQM مطلب کہ فار بگنرز. وصال آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. میں پوچھ رہا تھا، ہوپ سو اٹ از کلیئر ناؤ. جی 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 کلیئر ہے اب. یہ HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ ایز اے بگنر اس پہ بہت زیادہ فوکس کیوں دی جاتی ہے بگنرز کو؟ کیونکہ اس کے بنا آپ آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ HTML CSS سیکھے بنا آپ بوٹ اسٹریپ میں چلے جائیں، آپ بوٹ اسٹریپ سیکھنا چاہیں، آپ کو CSS کا پتہ نہیں ہو تو آپ کو بوٹ اسٹریپ کی بالکل بھی سمجھ ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ PHP سیکھیں تو وہاں پہ کچھ نہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ HTML کے تھرو ایڈ کریں گے وہاں پہ. تو آپ کو اگر HTML کا پتہ یہاں پہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ پھر آپ کو بہت کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے تھوڑا زیادہ فوکس کرتے. ویل یہاں پہ ایک چیز یہی ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر ایکچولی آپ اویلیبل ہیں تو آپ یعنی اس چیز کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ HTML میں یعنی CSS میں ہم میڈیا کوئریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا کوئریز موبائل اپلیکیشنز میں خاص کر جو UI کٹ ہے گوگل کی فلٹر، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو جو اسٹیٹ مینجمنٹ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ڈیولپرز کو، وہ کافی حد تک یعنی ریزمبل کرتے ہیں HTML کی میڈیا کوئریز سے. ایشلی اگر آپ پاسبل ہے تو اس کو بیان کر دیں. السلام علیکم. جو اسٹیٹ مینجمنٹ کا آپ نے کہا تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہاں میڈیا کوئری بھی یوز ہوتی ہے ڈیفینیٹلی فلٹر میں، کیونکہ رسپانسو اگر لے آؤٹ کسی نے ڈیزائن کرنا ہے ویب کے لیے کرنا ہے اور پلس موبائل ایپ کے لیے تو میڈیا کوئریز یوز ہوتی ہیں. ایون موبائل میں اس لیے کیونکہ ہر موبائل کے ڈفرینٹ اسکرین سائز ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے UI کو اڈاپٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے پھر میڈیا کوئریز بھی یوز ہوتی ہے جسٹ لائک CSS. ہادی بھائی میں نے ایک کوشچن کیا تھا وہ اسٹیک والا، اگر آپ اس کا جی آنسر. جی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہر چیز سے گو تھرو ہو لیں. ٹھیک ہے. آپ بے شک ان کے اوپر سے پڑھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں جو چیز آپ کے انٹرسٹ کو پکڑ لیں آپ وہ چیز سیکھ لیں. فرنٹ اینڈ ڈیولپر ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرے گا کہ نہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا کوئی بزنس ہے چھوٹا سا تو آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرنی پڑے گی. لیکن آپ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کی گیٹ ہب پیجز ٹھیک ہے. آپ ایک ٹرمز سرچ کر لینا ذرا جا کے، اسٹیٹک ہوسٹنگ. ٹھیک ہے میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں اسٹیٹک ہوسٹنگ، جس میں گیٹ اپ پیجز ہے اور ایک اور ہے میں اس کا نام بھول کے. یہ آپ کو فری سپورٹ دیتے ہیں کہ فری میں نیٹلیفائی بھی. ہاں ایگزیکٹلی وہی تھا نیٹلیفائی. جی نیٹلیفائی جی جی اور بالکل فائر بیس بھی دے رہی ہے ہوسٹنگ. فائر بیس بھی دے رہی ہے آج کل ہوسٹنگ. تو ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے بگنر آپ کو پرچیز کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے جب تک آپ پروفیشنل لائف میں نہ چلے جائیں اکارڈنگ ٹو. اچھا آپ سے پہلے حکمت اللہ کا کوسچن ہے کہ پلیز ایلیبوریٹ بوٹ اسٹریپ اینڈ ٹائپس آف بوٹ اسٹریپ سچ ایز بوٹ اسٹریپ 4. یہ بوٹ اسٹریپ جو ہے نا یہ آپ کو ڈیزائن یا ڈیولپمنٹ
میں آسانی دیتا ہے. اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں. جیسے آلریڈی CSS لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹویٹر میں بوٹ سے میرے خیال سے ٹویٹر والوں نے ڈیولپ کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹویٹر نے. تو ٹویٹر نے آلریڈی بنچ آف کوڈز لکھا ہے, ٹھیک ہے, تھاؤزینڈ آف لائنس کا کوڈ لکھا ہے ٹویٹر نے, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کلاسز یوز کرو, آپ کے پاس فلاں فنکشنلٹی آ جائے گی. تو آپ کو وہ چیز طرح سے کرنے کی ضرورت پڑتی, بس آپ اسی چیز کو یوز کر لیتے ہو ایزیلی. ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہو, ٹھیک ہے. سنین, what are pros and cons of tools like Figma and other front-end dev for beginners? یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا چیز بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ورڈپریس کی لمیٹیشن سے کسی بندے کے لیے وہ بھی میرے خیال کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. he can deal with it, he can code it. اگر وہ اس کو ڈیل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی چیز ہو تو اس کے فائدے بھی تو ہوں گے, لیکن نقصانات بھی. اگر ہر چیز کے لیے فگما یوز کر رہے ہیں, اگر آپ مائنر کوئی فکس کریں تو اگر آپ کو CSS یا CSS کے ساتھ ایک اور بھی ہے, اگر اس سے آپ اچیو کر سکتے ہو تو ویل اینڈ گڈ تھنگ, تو آپ فگما یوز کر لیں. میں نے خود اتنا یوز نہیں کیا تو مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں. ویب سائٹ فور ہوسٹنگ بھی ہو گیا. اور کس کا کوئی کوشچن رہ گیا ہو تو کوئی کوشچن نہ ہو تو ہاؤ کین وی یوز لوگوز ان ویب سائٹ. یہ تو جب آپ HTML سیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا. ہاں, ایک اچھی جگہ جہاں سے ہم نے بھی سیکھا تھا سرامان قریب کے زمانے میں, w3schools.com. چلا گیا W3 اسکول سے اسکرین میری ویزیبل ہے, آئی پریزنٹ, ٹھیک. W3 اسکولز میں ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے لیے. اگر ہم ان کے ہوم پیج میں جائیں تو HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ, پائتھن, SQL, PHP, jQuery, جاوا, C++, جو بھی ویب ریلیٹڈ چیزیں ہیں سب آپ کو W3schools.com پہ مل جائیں گی. ایگزیکٹلی عبد الرحمان نے لنک بھی شیئر کیا ہے. گڈ ڈیز. ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی فریم ورک کے بارے میں ہیلپ چاہیے تو ہر فریم ورک کی اپنی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اب جس طرح سنین نے کہا فگما کا, تو اگر آپ فگما کی ڈاکیومنٹیشن دیکھ لیں تو آپ کو وہاں سے ایزیلی کوئی بھی ہیلپ مل جائے گی. W3 اسکولس کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے آف لائن ورژنز آتے ہیں, اور اٹس یعنی یہ فیکٹ ہے کہ ہمارا ٹیلی کام سیکٹر کافی گیا گزرا ہے, تو ہر ٹائم یعنی وہی ہماری کنٹینیوس یا اسٹیٹک اسپیڈ نہیں ہوتی. تو بہتر یہی ہوتا ہے ان کا 20 یا 25 MB کا آف لائن سیٹ اپ ہوتا ہے, تو آپ لوکلی یعنی W3 اسکولس کو چلا سکتے ہیں. اور خیر اب تو یعنی یہ پائتھن اور باقی جاوا کی کچھ لینگویجز کو بھی کور کر رہے ہیں, تو کافی اچھی یعنی ون اسٹاپ شاپ ڈاکومنٹیشن ہے آپ کے لیے. ویل ہادی ارباب کا کویسچن ہے, ارباب کلیم اللہ کا. ارباب, یہ تو میں نے آپ کو مطلب میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آپ ہر چیز سے گو تھرو ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے, ضروری نہیں وہ چیز آپ کو بھی اچھی. یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جو چیز اس کی انٹرسٹ کو پکڑ لے وہ اس چیز کو پکڑ لے. ویل ریسورسز اور لرننگ
سیلف لرننگ کے حوالے سے یہی ہے کہ یعنی مختلف لوگ مختلف طریقے سے اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. یعنی اب کوئی ہیں جو جسٹ ڈاکومنٹیشن, اب جس طرح W3 اسکولز ایک ڈاکومنٹیشن ہے یا ایک ریفرنس بک ہے, کچھ لوگ اسے دیکھ کے یعنی بہت اچھے طریقے سے کنسیپٹس جو ہیں وہ گراسپ کر لیتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور سیکھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ یعنی آج کل جو ویڈیو کورسز کا یا ویڈیو ٹیوٹوریلز کا ایک کافی اچھا انوائرمنٹ ہے, اس سے اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں. تو یعنی جو ریسورس آپ کو اچھی لگے, ویب بھرا ہوا ہے, سب سے پہلے تو یعنی آپ یہ دیکھا کریں کہ اس کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن کو تھوڑا بہت دیکھ لیا کریں. دین اگر یعنی آپ تھوڑے سے اس چیز میں ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں تو دین آپ اسے یوٹیوب ٹیوٹوریل, میں نے ٹریورسی میڈیا کا یہاں پہ لنک بھیجا تھا, آلموسٹ جتنی بھی ایک عام ڈیولپر کو ٹیکنالوجیز چاہیے ہوتی ہیں انہوں نے یعنی اس کے کریش کورسز بھی بنائے ہوئے ہیں اور ایک ون سٹاپ شاپ ہے. اس کے علاوہ اگر پھر یعنی آپ اس چیز میں ایڈوانس جانا چاہتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ٹورنٹ زندہ باد. تو آپ کوئی بھی کورس ٹورنٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اگین یہاں پہ وہ ایتھیکل ایشوز آ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ لرننگ کے لیے تو یعنی یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. رجب بھائی میں یہاں پر الٹرنیٹیوز لانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس EDX ہے, ہمارے پاس یوڈیمی کی ہزاروں کورسز ہے جو ہمیں ٹورنٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جتنا میرا اپنا اوپینین ہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم وہاں جا سکتے ہیں ایتھیکل ایشوز دوسرے سائڈ پہ, لیکن فرسٹ آف آل ہمیں جو فری ریسورسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑی ٹورنٹ پہ جانے کی تو خیر میں تو پھر بھی پریفر نہیں کروں گا. لیکن وہ کورسیرا پہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ اگر اپنی نہیں تو آڈٹ کر سکتے, مطلب سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن آپ. اور دوسری بات یہ ہے EDX جو کہ زبردست ہے, کورسیرا سے بھی کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کرنا دیتے ہیں. اگر یوڈیمی بھی ہزاروں کورس کر سکتے ہیں. میں ریسورسز کے بعد جانا چاہتے ہیں اس آپ فری ریسورسز کو دیکھ لیا کرے. اس کے بعد اگر ایگزیکٹلی وصال اگری کرتا ہوں میں آپ کی بات سے, لیکن وہی بات ہے کہ یعنی مختلف لوگ مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں. اور میں تو انٹرنیٹ کو کبھی بھی پرسنلی ٹرسٹ نہیں کرتا. تو یعنی لوکلی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ بھی لوکل ہوتی ہے, ہر چیز لوکل. تو اس وجہ سے یعنی خیر یہ تو جنرل ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ ڈیفر کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اور وہ بھی ظاہر ہے جو ہمارے پاس جتنی بھی موکس ہیں میسو آن لائن کورسز کی سائٹس, ایڈیکس سے ہو گئی, کورسیرا, یوڈیمی, ظاہر ہے یعنی ان کا مین فوکس ہی سیلف لرننگ پہ ہے. تو انڈیڈ دیز آر دا بیسٹ ریسورسز آؤٹ دیئر. باقی جن کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ لوگ جی وصال کنٹینیو ایڈ کرنا چاہوں گا کورسز جو ہے نا, جو بھی مطلب ایک ہے ویڈیو کورس صحیح ہے, ایک ہمارے پاس یہ ہزاروں ڈاکومنٹ ہے. تو جتنا ڈائریکٹ ویڈیو سے ہے کورس جتنا ہم ڈاکومنٹیشن جو سے جا سکتے ہیں تو مطلب ویڈیو ہم ڈاکومنٹیشن پہ ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. ویل ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ یعنی انڈسٹری لنکڈ ہوتے ہیں تو کافی زیادہ یعنی جو ان کی ایگزامپلز یا ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ریئل ورلڈ ایگزامپلز ہوتی ہیں. باقی کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کون سا بیسٹ پلیٹ فارم ہے. کلیم اللہ کا ایک کویسچن ہے. ہاں تو اس کے لیے تو میں یہی آپ کوئی بھی لینگویج کسی بھی لینگویج میں آگے چلے جائیں. لیٹ سپوز آپ نے PHP سیلیکٹ کری, ٹھیک ہے, آپ نے PHP کے بعد آپ نے فریم ورک سیلیکٹ کیا کوڈنگ نائٹر یا لاراویل,
تو اس کو آپ اگر باقی لینگویجز کے فریم ورکس کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو آلموسٹ سارے کام سملر ہوتے ہیں سب میں، صرف لینگویج اور وہی سنٹیکس کا فرق آ جاتا ہے. اس طرح کہ لارا ویل ہے اور ASP.NET ٹھیک ہے، دونوں بالکل سملر ہے. لارا ویل کیا کرتا ہے، PHP یوز کر رہا ہے اور ASP.NET C# یوز کر رہا ہے. اس طرح جتنی بھی ہے ساری سم ہاؤ ریلیٹڈ ہے. تو آپ اسی میں بھی آگے چلے جائیں. اب آگے جا کے اگر آپ کو چینج کرنے کا ارادہ بن جائے تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا چینج کرنا. You are most welcome. فوکس وی آر لیفٹ وتھ سم ٹائم. اگر آپ لوگوں کے کوئی سجیشنز ہیں ریگارڈنگ کمیونٹی وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کویسچنز ہیں. انڈیڈ ویب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یعنی پائونیئر فیلڈ ہے ڈیولپمنٹ کی، تو کویسچنز تو ہونے چاہیے آپ کے. ہیلو السلام علیکم. اچھا راجا ایم آئی آڈیبل؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر. اوکے. اچھا میں اس آخری کویشچن میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کس نے پوچھا وہ ایک منٹ میں پڑھ لوں. اچھا کہ بگنر کے لیے، بگنر فرنٹ اینڈ ڈیولپر یا ویب سائٹ ڈیولپر کے لیے کون سی پلیٹ فارم بیسٹ ہوگی؟ تو میرے خیال سے ہماری جو جب ویب سائٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم اسٹیپ کو مطلب نہیں دیکھتے، ہم صرف اس چیز کو دیکھتے کہ ویب سائٹ کو کس طرح بنائیں، اس طرح ہے نا. تو میرے خیال سے سب سے بیسٹ یہ اسٹیٹک سائٹ جنریٹرز ہوں گے، جس طرح ورڈ پریس ہو گیا، جس طرح وکس ہو گیا، کہ اس میں صرف بندہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لے تو ایک بندے کو ایک پرسپیکٹیو آ جائے گی نا کہ کس طرح ہم ایک ویب سائٹ کو بناتے ہیں. تو وکس ہو گیا، شاپیفائی ہو گیا، ای کامرس کے لیے ویب فلو ہو گیا. اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہم ویب سائٹ کس طرح بنا سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو لائک کوڈنگ پارٹ. ڈیزائن بھی امپروو ہو جائے گا ان کا. تو آئی تھنک فار بگنر لیول اسٹیٹک سائٹ جنریٹرز از دا وے. اچھا وصال تو اس طرح ہے نا کہ اس میں اگر تم ڈیولپمنٹ کرنا چاہو تو پھر وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ بگنرز کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو بالکل فل جن کو CSS HTML کا بھی پتہ نہ ہو. تو ایک کیا ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ، ایک فاؤنڈیشن بلڈ ہو جاتی ہے. جی بالکل میں ذرا کے ساتھ ایگری یہاں پہ کروں گا. جی لاسٹ کویسچن ہے لیکن ویب سائٹ تو کیا مطلب صرف ایک ویب سائٹ وصال آپ کلیئرلی آڈیبل نہیں ہیں. کافی کٹ رہی ہے. ویل کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں یہاں پہ آپ ٹائپ کر کے بتا دیتے ہیں. باقی کسی کا کوئی کویسچن ہے، سجیسشن ہے، کائنڈلی بتائیے گا. اور ایک اینڈنگ نوٹ تو یہی ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ جس حساب سے یعنی ایکسپونینشلی انکریز کر رہی ہے، اور اس دن دانیال کے سیشن میں انہوں نے بھی یعنی اس چیز پہ ایمفیسائز کیا کہ ویب سے یعنی اب ہوسٹنگ جو ہے وہ شیئرڈ ہوسٹنگ کا زمانہ بھی جاتا جا رہا ہے، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ کلاؤڈ پہ شفٹ ہو رہی ہے. تو ویب یعنی پوری کور کمپیوٹر سائنس کو آپس میں جو ہے وہ لنک بنا رہا ہے اس چیز کا.
I hope میری آواز اب کلیئر ہے. جی جی کنٹینیو کیجیے گا. جی اب تھوڑی صحیح ہے. بھائی نے بھی بتایا لیکن اگر کوئی ڈیولپر نہیں بننا چاہتا فار ایگزامپل اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے ایک ویب سائٹ بنائے اور پھر اس کے بعد میں چینجز بھی کر سکے, مطلب طرح ویب سائٹ ہو تو ان ٹولز کا یوز کرنا چاہیے. اچھا اگر ڈیولپمنٹ میں کوئی نہ جائے اور ویب سائٹ اچھا ہے تو کہاں مطلب کس طرح کریے اسے؟ جی مطلب کہ کوئی اگر مطلب خاص وہ ایکسٹرا لیول تک نہیں جانا چاہتے, صرف کچھ فرنٹ اینڈ بنانا چاہتے ہیں نا, اور مطلب کہ جی تو اور بعد میں پھر چینجز بھی کرنا چاہتا ہے اسٹیٹک ویب سائٹ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں آپ کی بات کو سمجھ کے تو میرے خیال میں اس بندے کے لیے ورڈ پریس ایک اچھا آپشن ہے. ساتھ میں ڈی بلڈر کے ڈی بی بلڈر ایک ڈی بی تھیم بھی ہے اور پلگنس کے ساتھ ایک آتا ہے جسے آپ بہت آسانی سے چینجز بھی کر سکتے ہیں, ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی. بالکل ورڈ پریس از اے گڈ آپشن. یو آر موسٹ ویلکم. اور کسی کا کوئی کوشچن ہو تو Thanks Hadi for your precious time. It was really a wonderful session. اور انشاءاللہ ہوپ کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کے بہترین ٹیکنالوجیز پہ ٹیک ٹاکس کے لیے بلائیں گے. اور اگر کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو وی کین لیو, اور سب اپنا خیال رکھیے گا. سائننگ آف. اللہ حافظ.